السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، الی الذی طرف اس شخص کے، حاج جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک کہ دی اس کو اللہ نے بادشاہت، اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی میرا رب وہ ذات ہے، یحیی و یمیت جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، قال اس نے کہا، انا احیی و امیت میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے اور عراق کے اندر شرک پوری طرح سے پھیل چکا تھا۔ عراق کے جو لوگ تھے وہ ستارہ پرست بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ سورج اور چاند کی بھی پرستش کرتے تھے، اور جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کو بھی وہ رب مانتے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا آغاز کیا، توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو کرتے کرتے بات جو تھی وہ بادشاہ وقت تک پہنچی۔ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدی بلوائے، اور ان میں سے ایک کو اس نے مار دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ تو اس نے کہا، لو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا کہ ایک کو زندہ رہنے دیا اور ایک کو میں نے مار دیا۔ تو اس کی بات کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت بات کی، جو کہ قرآن میں اس طرح سے ہے، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یأتی بالشمس لاتا ہے سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا تو لے آ اس کو، من المغرب مغرب سے، فبہت الذی کفر تو حیران رہ گیا کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ یعنی کہ جب نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا، جو کہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم زندہ کر سکتے ہو اور موت دے سکتے ہو تو ایک کام کرو ذرا، کہ اگر تم واقعی خدا ہو تو ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تو تم ذرا ایک دن اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر کافر جو تھا وہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو اس طرح بھی جواب دے سکتا ہے، اور وہ آپ کی بات سن کے حیران ہو گیا۔ تو اسی لیے یہاں پہ آیا کہ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا کافر، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہوں۔ ظالم بمعنی مشرک کے ہے۔ پھر یہ کہ او کالذی مر علی قریۃ، یا مانند اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا اوپر اپنی چھتوں کے، قال کہنے لگا، انا بے شک، یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے، فاماتہ اللہ تو مار دیا اس کو اللہ نے، 100 عام 100 سال، ثم بعث پھر زندہ کیا اس کو، قال کہا، کم لبثت کتنا ٹھہرے تم، قال کہنے لگا، لبثت ٹھہرا میں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا بعض حصہ،
قال فرمایا بل لبثتا بلکہ ٹھہرے تم 100 عام 100 سال، فانظر تو دیکھو الی طعامک طرف اپنے کھانے کے، و شرابک اور اپنے پینے کے، لم یتسنہ نہیں یہ خراب ہوا، وانظر اور دیکھو الی حمارک طرف اپنے گدھے کے، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنائیں تجھے آیۃ للناس نشانی لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھو الی العظام طرف اس کی ہڈیوں کے، کیف ننشزها کس طرح ہم جوڑتے ہیں اس کو، ثم نکسوها پھر کیسے ہم پہناتے ہیں اس کو، لحما گوشت، فلما پھر جب تبین لہ سب ظاہر ہو گیا اس کے لیے، قالا کہنے لگا اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے، او کالذی کا عطف پہلے واقعے پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پہ نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور عزیر علیہ السلام کا نام ہے، جس کے بعض صحابہ اور تابعین بھی قائل ہیں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت مردوں کو زندہ کرنے کا اثبات ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو 1000 سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ شخص مرا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس بات سے اس نے اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو کچھ دن کا حصہ گزرا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی موت کو پورے 100 سال گزر چکے تھے۔ اس شخص کو یعنی کہ عزیر علیہ السلام کو زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے گدھے کو تخلیق کیا، اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو سمیٹ کے ایک ڈھانچہ بنایا گیا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور پھر اس کو صحیح گدھا بنا دیا۔ تو جب انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی کہ یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تحیی الموتیٰ تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، قالا فرمایا اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں رکھتے، قالا کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، قالا کہا فخذ تو لے لو، اربعۃ 4 من الطیر پرندے، فسرہن الیک پھر ہلا لو ان کو اپنی طرف، ثم اجعل پھر کر دو، علی کل جبل اوپر ہر پہاڑ کے، منہن ان میں سے جزءاً حصے، ثم ادعوہن پھر پکارو ان کو، یأتینک سعیا وہ آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہے، جو کہ ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے، لیکن ناموں کے تعین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے، بس یہ 4 پرندے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان سکو کہ وہی پرندے ہیں، اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، اور ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر جب تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس فوراً سے آ جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، خواہ اسی وقت ہو یا کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی۔ تو ہمارا آخرت کے اوپر ایمان ہے، اور یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قیامت والے دن دوبارہ جمع کر کے حساب کتاب لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔